جی دوستوں، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاڈوسکوپ۔ گزشتہ روز یعنی 25 فروری کو نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں روس کا جو اس وقت اسپیشل ملٹری آپریشن جاری ہے یوکرین میں، اس کے خلاف ایک قرارداد پیش ہوئی، اور جیسے کہ ہم توقع رکھ رہے تھے قرارداد تو منظور نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ روس نے اس کو ویٹو کر دیا۔ اور یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس وقت روس جو ہے فروری کے مہینے میں سیکیورٹی کونسل کا پریزیڈنٹ بھی ہے، تو ان کی صدارت میں ہی روس کے خلاف قرارداد آئی۔ اور بہرحال اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یو این سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ہوتے ہیں، 5 تو پرماننٹ ہیں P5 جنہیں کہا جاتا ہے، جن میں UK، US، فرانس، رشیا اور چائنا ہیں، اور 10 ممبرز جو ہوتے ہیں وہ ہر 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ تو انٹرسٹنگلی دلچسپ بات یہ ہے کہ رشیا نے تو اس کو ویٹو کر دیا، اس لیے اگر ایک P5 کنٹری بھی جو ہے ویٹو کر دے یا اس کو نو کر دے کسی قرارداد کو تو منظور نہیں ہو سکتی۔ لیکن 3 ممالک ایسے ہیں جنہوں نے اس قرارداد میں ایبسٹین کیا، یعنی انہوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وہ ہال میں موجود تو تھے ساری ووٹنگ کے پروسیس میں، لیکن انہوں نے ووٹ نہیں ڈالا اور انہوں نے ایبسٹین کیا۔ ان میں ایک تو P5 ملک ہے چائنا، اور جس طرح ہم توقع رکھ رہے تھے، بلکہ میں نے 2-3 دن پہلے بھی کسی ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ چائنا روس کے ساتھ اس معاملے میں اس طرح اوپنلی کھڑا نہیں ہوگا، ان کے بھی کچھ تحفظات ہیں اور وہ ایٹ دا موسٹ ایبسٹین کرے گا، اور وہی ہوا، چائنا نے ایبسٹین کیا۔ چائنا رائزنگ پاور تو اصل میں چائنا ہی ہے، اور دنیا اور ویسٹ جو ہے اسی کو اپنا صحیح معنوں میں حریف بھی سمجھتی ہے، لیکن رشیا بھی بہرحال ایک میجر پاور ہے اور نیوکلیر پاور ہے، اور P5 کنٹری بھی ہے۔ تو چائنا کے اپنے تحفظات تو ہیں، اور چائنا نے ہمیشہ اس قسم کی جارحیتوں، کبھی جارحیت کہہ لیں یا حملہ کہہ لیں، کسی ملک کی ساورنٹی کو توڑ کر اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو پامال کر اگر آپ جائیں گے تو آبویسلی ایک انٹرنیشنل لاء کے مطابق تو نہیں ہے۔ تو چائنا نے ہمیشہ جو ہے تحفظات کا اظہار کیا ہے، لیکن اس وقت چونکہ چائنا اور رشیا کے تعلقات میں کیونکہ ویسٹ ان دونوں کے خلاف کھڑا ہوا ہے، تو ان کے آپس میں کوآرڈینیشن تو ہے، اور چائنا اور رشیا کے تعلقات میں اضافہ بھی ہو رہا ہے۔ اب اور چائنا اس لیے تھوڑا سا محتاط طریقے سے آگے چل رہا ہے، اور چائنا نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ملٹی لیٹرل اور انٹرنیشنل لاء کی جو ہے پاسداری کرنی چاہیے، اور UN چارٹر کی پاسداری کرنی چاہیے۔ پھر ان کے ذہن میں آبویسلی ان کی ایک ون چائنا پالیسی بھی ہے، تائیوان کے حوالے سے ان کے کچھ تحفظات ہیں، ان کو خدشات ہیں کہ شاید کسی اور کنٹری کو موقع بھی مل جائے گا، تو وہ اس کو اپنی ساورنٹی کا حصہ ہی دیکھتے ہیں۔ تو اس کانٹیکس میں چائنا ہیز بین ویری ویری کیئرفل۔ جہاں تک اور دوسرا جو ملک ہے جس نے ایبسٹین کیا وہ بھارت ہے، اور بھارت ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ایک مشکل سچویشن میں تو ہے۔ US کا پریشر بھی کافی تھا۔ US سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں ڈاکٹر جے شنکر، ان سے فون پہ بھی بات کی، لیکن ہم جانتے ہیں کہ روس کے خاص تعلقات ہیں بھارت کے روس کے ساتھ، اور وہ US کے اسٹریٹجک جو ویژن ہے اس کو بھی شیئر کرتا ہے، خاص طور پہ چائنا کے خلاف۔ لیکن دوسری طرف کوآڈ کا ممبر بھی ہے جس طرح بھارت، لیکن دوسری طرف وہ ابھی بالکل تیار نہیں ہے کہ رشیا کے خلاف کسی قرارداد کو منظور یا وہاں اس پہ اوپنلی اس قرارداد کو فیور کرے روس کے خلاف۔ تو بھارت کو بہرحال کافی دنیا میں اس وقت کنڈیمنیشن ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے کہ جی بھارت اگر اسپائر کر رہا ہے کہ گلوبل پاور بنے، ریجنل پاور بنے، تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ جو UN چارٹر ہے، انٹرنیشنل لاء ہے، اور جس طرح یہ روس نے حملہ کیا ہے، پھر ان چیزوں کو تو کنڈیم کرنا چاہیے اور باقی دنیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تیسرا ملک جس نے ایبسٹین کیا وہ UAE ہے دوستو، اور یہ بڑا انٹرسٹنگ ووٹ ہوا۔ تو بہرحال اب قرارداد تو منظور نہیں ہوئی، اب یہ قرارداد جو ویسٹرن دنیا ہے وہ اس کو جنرل اسمبلی میں لے کر جانا چاہتی ہے، شاید اگلے ہفتے کوئی ٹیبل کر لیں۔
اور وہاں پہ انٹرسٹنگ سچویشن ہوگی، کیونکہ ویسٹرن مغربی دنیا کا خیال ہے کہ وہاں پہ قرارداد جو ہے اس کو بھاری اکثریت ملے گی اور وہاں اس کو کامیابی مل جائے گی، کیونکہ دنیا جو ہے کسی طور بھی رشیا کے جو اقدامات ہیں ان کو سپورٹ نہیں کر سکتی۔ اب چلیں، شکر ہے کہ اس وقت ہم UN سیکیورٹی کونسل کا پاکستان ممبر نہیں ہے اور ہمیں یہ مشکل پیش نہیں آئی کہ ہم اپنے ووٹ کے ساتھ کیا کریں، لیکن UNGA میں تو اب ووٹ ہمیں دینا پڑے گا، یا تو ہم ایبسٹین کر لیں گے، ہال میں موجود ہوں گے، ایبسنٹ ہو جائیں، جائیں ہمارا وفد وہاں جائے نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں بہرحال کوآرڈینیٹ کرنا چاہیے چین کے ساتھ خاص طور پہ اور گلف کنٹریز میں، کیونکہ UAE نے بھی اس ووٹ میں سیکیورٹی کونسل میں ایبسٹین کیا ہے، تو ایک پوزیشن بن سکتی ہے کہ ایبسٹین کیا جائے۔ بہرحال قرارداد کے حق میں بھی کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ اب چونکہ وزیر اعظم نے ہمارے رشیا کا دورہ کیا ہے اور اس میں دنیا کو یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ رشیا کا دورہ ہم نے کیا ہے تو اب ہم رشیا کے ہر اقدام کو، چاہے وہ قانونی ہے غیر قانونی ہے، اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں، تو ممکن ہے کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کا خیال ہو کہ ہمیں UNGA میں اگر یہ ریزولوشن آتی ہے تو اس کے حق میں ووٹ دینا چاہیے، اور روس نے جو کیا ہے اس اقدام کی توثیق نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اس کو دنیا کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، عالمی قانون کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بہرحال یہ، اور پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روس نے کب ہمیں کشمیر پہ ہمیں سپورٹ کیا یا انڈیا کو کنڈیم کیا کشمیر کے معاملے میں، تو یہ اس بڑی احتیاط کے ساتھ ہمیں فیصلہ کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چین اور باقی خلیجی ممالک کے ساتھ مل کر ہمیں کچھ اپنا ووٹ کا استعمال کرنا ہے، یا حق میں دینا ہے، مخالفت کرنی ہے، ایبسٹین کرنا ہے، یا ایبسنٹ ہی ہو جانا ہے، تو بہرحال یہ سارے ممکنات میں ہیں۔ دوسری طرف جو ہے اب معاملہ اس وقت لڑائی جاری ہے، یوکرین کیو کے ارد گرد ہو رہے ہیں معاملات، اور یہ بھی ایک لحاظ سے دیکھیے نا کہ نیٹو نے ایک یہ بھی ممکن ہے کہ نیٹو نے اس قدر یوکرین کو دلاسے دیے کہ اب یوکرین پھنس گیا، اور جو پوزیشن یوکرین نے لی ہے کہ وہ نیٹو میں شامل ہونا چاہتا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اپنی تباہی کا باعث بنا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ روس اور یوکرین کے خاص تعلق تاریخی طور پہ رہے ہیں، اور روس نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ جو کنٹریز بارڈر پہ ہیں روس کے، وہ نیٹو میں ہم شامل نہیں ہونے دیں گے، لیکن پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پہ جب سے کرائمیا کا واقعہ ہوا 2014 میں، جب روس نے کرائمیا کے علاقے کو انیکس کیا، تو اس کے بعد سے نیٹو کنٹریز نے کافی ملٹری جو ہے ہارڈ ویئر، آرمز اور بڑے دینا شروع کیے، میزائلز وغیرہ بھی یوکرین کو، اور اس وقت بھی تقریباً $6 بلین کا ڈیفنس بجٹ تھا یوکرین کا۔ تو اور پھر پچھلے دنوں یوکرین کے صدر نے کہا کہ ہم نیٹو میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو یہ ایک تحفظات تھے روس کے، اور روس ان کو برملا طور پہ اس کا اظہار بھی کرتا رہا، لیکن یہ بھی بات اپنی جگہ حقیقت ہے کہ روس نے یوکرین کو ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری کے طور پہ تسلیم کیا 1991 میں، جب یوکرین معرض وجود میں آیا، اور اس کے بعد 1994 میں ہم جانتے ہیں کہ بوڈاپیسٹ ایگریمنٹ ہوا، جس کے تحت یوکرین میں جتنے بھی سارے نیوکلیر ویپنز تھے وہ رشین فیڈریشن کو شفٹ کیے گئے۔ تو یہ حقیقتیں ہیں، اب یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے، تو اس طرح اس کی ساورنٹی کو، اس کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو وائلیٹ کرنا، کیونکہ رشیا نے دو جو آٹونومس ریجن تھے ڈونباس میں، دنیتسک اور لوہانسک، ان کو بھی تسلیم کر لیا ہے ایز انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، تو یہ بھی جو ہے انٹرنیشنل قانون کے مطابق نہیں ہے، گو کہ اس ایسٹرن جو یوکرین ہے، مشرقی، جو اس میں زیادہ تر رشین آرتھوڈاکس کرسچنز رہتے ہیں اور دوسری سائڈ پہ کیتھولک زیادہ ہیں، تو یہ زیادہ تر رشین اسپیکنگ لوگ ہیں اس طرف، تو ان کو سپورٹ بھی حاصل ہے۔ اب رشیا دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرتا ہے، کیونکہ نیٹو اور امریکہ کی یہ بھی ایک چال ہو سکتی ہے کہ وہ رشیا کو بلیڈ کرے یوکرین میں، کیونکہ وہاں پہ انسرجنسی شروع کروائیں، اور اس طرح جو ہے گو کہ ٹروپس انہوں نے نہیں بھیجوانے ہیں، یہ تو بات بڑی کلیئر ہے، پریزیڈنٹ بائیڈن نے بھی کہہ دیا کہ ہم ٹروپس نہیں بھیجوائیں گے، کیونکہ یوکرین نیٹو کا ممبر نہیں ہے، اور آرٹیکل 5 جو ہے واشنگٹن ٹریٹی کا وہ انووک نہیں ہو سکتا۔ تو اب
دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ کوئک ایکشن، سوئفٹ ایکشن ہوتا ہے. جو اس وقت یوکرین کی حکومت ہے وہ بھاگ جاتی ہے. گو کہ صدر زیلنسکی نے بھی کہا کہ میں یوکرین میں ہی رہوں گا، لیکن اب کیا اہداف ہیں؟ آیا چونکہ سارا جو ملٹری زیادہ جو انفراسٹرکچر ہے یوکرین کا وہ کافی حد تک رشیا نے اس کو ٹارگٹ کیا ہے اور اس کو ایک لحاظ سے ڈسٹرائے کیا ہے. اب کیا اہداف ہیں دیکھنا یہی ہے، کیونکہ یورپ جو ہے لگتا یہی ہے کہ وہ کسی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، بٹ وہ انسرجنسی کو ضرور سپورٹ کر سکتے ہیں روس کے خلاف، اور روس کو دوبارہ جس طرح افغانستان میں بلیڈ ہوا تھا دوبارہ وہاں بلیڈ کریں، کیونکہ بہرحال کہ اینٹی رشیا سینٹیمنٹ یوکرین میں ہے، خاص طور پہ ویسٹرن جو سائیڈ ہے یوکرین کی. تو ایک کافی سیریس معاملہ ہوتا جا رہا ہے. لیٹس ہوپ کہ نیٹو جو ہے وہ بھی ایک کولڈ وار کی لیگسی ہے. میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ نیٹو اب ایک فیکٹر آف انسٹیبلٹی ہو گیا ہے، اس کو بھی ختم ہونا چاہیے. کولڈ وار کے بعد وارسا پیکٹ ختم ہو گیا، تو اب نیٹو کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو نیٹو اس طرح ہی اگر اب دیکھیے نا نیٹو کی ایکسپینشن کی وجہ سے کتنے پرابلمز ہو رہے ہیں. تو یوکرین کو اب چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پوزیشن لیں. یوکرین کے ایک منسٹر کا میں بیان پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم روس کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. تو ایک اچھی خوش آئند بات ہے اگر یہ واقعی ہے. تو یوکرین نیوٹرلٹی کر سکتا ہے کہ جی ہم کسی ملٹری الائنس میں شامل نہیں ہوں گے. اگر یہ وہ گارنٹی دے دیں تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ہو جائے گا ایک لحاظ سے. لیکن بیسٹ کا یہی ہے، وہ ایک قسم کا جو ہے پرومپٹ کر رہے ہیں یوکرین کو کہ جی یہ تو آپ کا سوورن ڈیسیشن ہے، روس کس طرح آپ کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے. تو یہ دونوں طرح سے معاملات ہیں، اور روس کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی پڑے گی، کیونکہ بہرحال ساری دنیا زیادہ تر ممالک جو ہیں وہ اس اقدام کے حق میں نہیں ہیں، اور ان کا خیال یہی ہے کہ ڈپلومیسی کو اور تھوڑا وقت دینا چاہیے تھا. دیکھتے ہیں آگے سچویشن کس طرح انفولڈ ہوتی ہے. اگلا ہفتہ ذرا انٹرسٹنگ ہوگا، انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ حافظ.